بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ہندوستان کی سرزمین پر اس کے کیپٹل دارالخلافہ دلی میں ایک سربراہی اجلاس، ایک چھوٹی کانفرنس G20 کی کانفرنس منعقد ہوئی۔ G20 کا آغاز G4 سے ہوا تھا، پھر G6 اور G7 اور پھر G10 اور G11 اور پھر ہوتے ہوتے G20۔ تو G سے مراد گروپ ہے۔ پہلے G4 تھا، 4 کا گروپ تھا، پھر 2 ملک اور بڑھے تو 6 کا گروپ ہوا، پھر 1 ملک بڑھا تو 7 کا گروپ ہوا، اور ہوتے ہوتے اب 20 ملکوں کا یہ گروپ ہے جن کا یہ کہنا ہے اور دنیا کا یہ مان لینا ہے کہ وہ ترقی یافتہ ہیں، دولت مند ہیں، ان کے پاس بڑے وسائل ہیں اور وہ مستقبل کے بڑے خواب دیکھ رہے ہیں۔ اب افریقی یونین کو بھی G20 میں شامل کر لیا گیا تو 21 ہو گیا، اب G21 کہلائے گا، اور اسی طرح اور ملک داخل ہوتے رہیں گے تو یہ گروپ بڑھتا رہے گا۔ بہرحال اگر ملکوں کا کوئی بھی گروپ ایسا ہے جو ترقی کر رہا ہے تو یہ ایک اچھی علامت ہے، اور صرف ان ملکوں کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے ایک اچھی بات ہے، چونکہ جتنے بھی ممالک ہیں سب اقوام متحدہ سے جڑے ہوئے ہیں، اور اس اعتبار سے ایک عالمی نظام ہے۔ اس عالمی نظام میں اگر کسی کو زیادہ ترقی کا موقع ملا ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ دوسروں کو بھی یہ موقع فراہم کرے۔ ملکوں اور ملکوں کے درمیان تفریق نہیں ہونی چاہیے، قوموں اور قوموں کے درمیان نہیں ہونی چاہیے، رنگوں اور نسلوں کے درمیان تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ جو ممالک ترقی یافتہ کہلاتے ہیں، ابھی بھی جب وہاں کے منظر نامے کو دیکھیے تو ایسا لگتا ہے کہ جو قدیم دور جاہلیت تھا وہ ابھی اس سے نکلے نہیں ہیں، بلکہ 21ویں صدی کی زہریلی جاہلیت میں وہ مبتلا ہیں۔ امریکہ میں کالوں اور گوروں کے درمیان جو جنگیں ہوتی رہیں اور جو اختلافات ہوتے رہے اور جو تشدد کے وارداتیں ہوتی رہیں، یورپ میں بھی اسی طرح گوروں اور کالوں کے درمیان جو فرق اور نازیوں اور غیر نازیوں کے درمیان جو فرق اختیار کیا گیا، اور 2 بھیانک جنگیں ہوئیں، جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم ثانی، ان لوگوں کے درمیان ہوئی جو ایک ہی یونین میں، ایک ہی خطے میں اور ایک ہی مذہب سے تعلق رکھنے والے۔ تو وہ جب جنگلی درندے بن جاتے ہیں اور ان کی انسانیت ختم ہو جاتی ہے تو وہ کیا کیا کرتے ہیں۔ یہی صورتحال ہر اس جگہ ہوتی ہے جہاں ڈسکریمنیشن کی پالیسی اختیار کی جاتی ہے، جہاں مذہبی تفریق ہوتی، نسلی تفریق ہوتی ہے، ذات پات کی تفریق ہوتی ہے۔ ہندوستان میں ہزاروں فسادات ہوئے، مذہبی بنیادوں پر ہوئے، نسلی بنیادوں پر ہوئے، علاقائی بنیادوں پر ہوئے، اور ملک کو جہنم بنایا جاتا رہا۔ ایسی فضا میں نئی دہلی نے جو اعلامیہ جاری کیا ہے اور وزیر اعظم نے جو تقریر ارشاد فرمائی ہے وہ بہت خوشکن ہے، بڑی خوش آئند ہے۔ کاش کہ اس تقریر کے ہر حرف پر عمل ہو جائے۔ مثلا سب سے بڑی بات جو ہے جس کو ایک عنوان کی شکل دی گئی ہے کہ ایک کرۂ ارض، ایک خاندان اور ایک مستقبل، اس عنوان سے اجلاس ہو رہا ہے۔ اور جو جس طرح سے بھارت منڈپم میں یہ اجلاس کیا گیا ہے، اور جیسے مظاہرے ہوئے، جس طرح سے مختلف حلقوں کے مظاہرے کیے گئے اور جس طرح سجاوٹیں کی گئیں، وہ ظاہر ہے کہ وہ ظاہرداریاں ہیں اور نمائشیں ہیں۔ ملک کی جو اصل صورتحال ہو، ملک کا جو غریب طبقہ ہو، اس کا لحاظ رکھتے ہوئے اجلاس کرنا چاہیے،
جیسی سطح ہو، عام سطح، زیادہ تر لوگوں کی جو سطح ہو، اس سطح کو ملحوظ کرتے ہوئے سادگی کے ساتھ کھلی فضا میں، کہیں صحرا میں، کہیں گھاس پر ایک اجلاس کیا جائے کہ بھئی یہ جو ہماری صورتحال ہے، پورے ملک کی صورتحال ہے، جس طرح سب لوگ رہ رہے ہیں ہم بھی اسی طرح رہ رہے ہیں، اور ہم بھی اسی طرح اپنا اجلاس کرتے ہیں، ملتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کسی کے گھر میں صرف روٹی ہے اور سالن یا دال یا چٹنی ہے، تو جو بڑے بڑے سربراہ ہیں، جو اپنے اپنے ملک کے صدر اور وزیر اعظم ہیں، وہ بھی یہ نمونہ دکھائیں کہ جو غریب سے غریب انسان کھا رہا ہے وہ ہم کھائیں گے، لہذا روٹی دی جائے اور چٹنی دی جائے، روٹی دی جائے اور دال دی جائے۔ اور جس طرح بے شمار گھر ہیں جہاں روشنی نہیں ہے، جہاں بجلی نہیں ہے، اور جہاں ٹائلز نہیں ہے، جہاں شاندار فرش نہیں ہے، جب ایسا کوئی اجلاس ہو جو بڑے مقاصد کے لیے ہو، جس کا بڑا پیغام ہو، اور جو یہ کہہ رہا ہو کہ ایک کرۂ ارض، ایک خاندان اور ایک مستقبل، جو یہ کہہ رہا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اسی کا مظاہرہ کرے کہ جو لوگ بھی آئیں وہ سادگی کے ساتھ اپنا وقت گزاریں، اور وہاں ایسے قمقمے اور ایسے فانوس اور روشنیوں کے ایسے رنگا رنگ مناظر نہ ہوں جو عام لوگوں کی زندگی میں نہیں ہے۔ تو سادگی کے ساتھ جلسہ کیا جائے، یہی سچائی ہے، یہی صداقت ہے۔ اور جہاں پر بھی صحیح معنی میں پنڈت ہیں اور مذہبی ذمہ دار ہیں، جہاں وہ رہتے ہیں، جن مندروں میں رہتے ہیں، جن جگہوں پر رہتے ہیں، تو وہ سادگی کے ساتھ رہتے ہیں، اور وہ اس کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہمیں سادی زندگی گزارنی چاہیے، اور ہمیں دکھاوے نہیں کرنے چاہیے، اور اپنی شخصیت سے الگ ہٹ کر ایسی تصویر نہیں پیش کرنی چاہیے جو تصویر ملک کی نہیں ہے۔ تو بہرحال میں یہ درخواست کروں گا کہ ذرا سربراہان ممالک جو ہیں، وزرائے اعظم اور صدور مملکت ہیں، وہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نمونے سے واقف ہوں۔ گاندھی جی واقف تھے، اور وہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر کی حکومت کو خود مثالی کہتے تھے، اور دنیا کے بہت سے مورخین و مفکرین نے اس کو مثالی قرار دیا کہ جو ایک عام آدمی کھاتا تھا روٹی، اگر سرکے سے کھا رہا ہے، چٹنی سے کھا رہا ہے، تو عمر بھی روٹی سرکے سے کھا رہے ہیں کہ جب تک ایک غریب سے غریب آدمی کو سالن نہیں ملے گا تو میرے دسترخوان پر بھی سالن نہیں آئے گا، میں بھی ایک عام آدمی کی زندگی گزاروں گا۔ یہ جو معیار ہے پوری دنیا کی تاریخ میں، یہ معیار نہیں ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی زندگی کا نمونہ پیش کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کہ 2 مہینے ہو جاتے تھے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ پوچھا گیا پھر کیسے گزارتے تھے؟ کہا کھجور کھا لیتے تھے، پانی پی لیتے تھے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا نمونہ تھا۔ کاش کے سربراہان عالم کے سامنے یہ نمونے پیش کیے جاتے، کاش کے ایسے لوگ ہوتے، کاش کے ایسی زبان ہوتی، اور کاش کے بات پہنچتی تو پوری دنیا کے سامنے جو ماڈل ہوتا، جو آئیڈیل ہوتا، جو سب سے بڑی مثال ہوتی، وہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی، جنہوں نے اپنی انفرادی زندگی میں اور پھر سب کی اجتماعی زندگی میں اور معاشی مسائل میں اور سیاسی مسائل میں، ہر میدان میں اعلیٰ ترین مثال پیش کی، اور اس کے بعد اپنے جو خلفاء تیار کیے، انہوں نے پھر اسی سیرت کو دوبارہ دوہرا کے اس وقت پیش کر دیا جب دنیا کی 2 سپر پاور ان کے سامنے گھٹنے ٹیک چکی تھی۔ رومن امپائر اور پرشین امپائر پر جو حکومت کرنے والا شخص تھا، وہ روٹی سرکے سے کھا رہا تھا۔ اس لیے نہیں کھا رہا تھا کہ وہ مجبور تھا، وہ چاہتا تو اس کے دسترخوان پر 20 انواع کے کھانے ہوتے، لیکن وہ اس لیے کر رہا تھا کہ جس نبی کا وہ امتی تھا، جس کا خادم تھا، جس کا غلام تھا، اس نے وہ نمونہ پیش کیا تھا۔ اس لیے مودی جی کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ مودی جی وہ سادگی اختیار کیجئے جو سنتوں کے یہاں رہی، مانتوں کے یہاں رہی، فقیروں کے یہاں رہی اور بزرگوں کے یہاں رہی، جن کے نام لیے جاتے ہیں، جن کے سامنے سر جھکایا جاتا ہے، ان کی جو زندگی تھی سادگی کی، فقیری کی، درویشی کی،
اس کو اختیار کریں. اور جب بات کی جائے گی اس کی کہ دنیا ایک خاندان ہے، تو اس ایک خاندان کے اگر بہت سے افراد ایسے ہیں جو جھگیوں جھوپڑیوں میں رہ رہے ہیں، جن کے پاس پانی بھی نہیں ہے اور بجلی بھی نہیں ہے اور کھانے کا انتظام بھی نہیں ہے، تو پھر وہ ایک خاندان کہاں ہوا؟ ایک خاندان تو اس وقت ہوگا جب جو لوگ بھی پارلیمنٹ میں ہیں اور جو لوگ کوٹھیوں پر ہیں اور جو لوگ جھگیوں جھوپڑیوں میں ہیں، ان کو یہ احساس ہو، یقینی احساس ہو کہ ہم ایک خاندان کے ہیں. اور ایک خاندان کی بنیاد پر جھگی جھوپڑی والا اگر کسی محل والے کے گھر پہنچے تو اس کو دسترخوان پر ساتھ بٹھایا جائے. کوئی تفریق نہیں ہے کہ یہ برہمن ہے، یہ ویش ہے، یہ کھتری ہے، یہ شودر ہے، یہ دلت ہے، یہ فلاں اور فلاں. یہ تفریق اگر ہوگی تو ایک خاندان کہاں رہے گا؟ ظاہر ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں 1450 سال پہلے یہ اعلان کہ دنیا ایک خاندان ہے، پورا کرۂ ارض ایک خاندان کے لوگوں پر مشتمل ہے، یہ اعلان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قرآن کے الفاظ میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور مختلف خاندانوں میں قبیلوں میں تم کو اس لیے رکھا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ اپنے ایشور کا مالک کا خیال رکھتا ہے، اس کی بات مانتا ہے. کاش کہ یہ آیت G20 کے موقع پر پڑھی جاتی اور اس سے جلسے کا آغاز ہوتا اور اس کا ہندی میں اور سنسکرت میں اور انگریزی میں ترجمہ سنایا جاتا تو سب اس پر اتفاق کرتے. اور ظاہر ہے کہ سر فہرست جو بھی حرمین کی سرزمین سے آئے، چاہے وہ سعودی عرب کے حکمراں ہوں یا امارات کے ہوں یا بحرین کے ہوں، جو بھی آئے یا عمان کے ہوں، یہ سب جزیرۃ العرب کے خطے سے آنے والے افراد تھے. چاہیے تھا کہ یہ اس آیت کریمہ کو پڑھتے اور پھر یہ بتاتے کہ مودی جی 1450 سال پہلے یہ اعلان کر دیا گیا تھا، دنیا غافل رہی اور دنیا کو بانٹا گیا اور توڑا گیا اور فرقوں میں تقسیم کیا گیا اور ذات پات کی دلدل میں دھسایا گیا. اس کے بعد بہت عرصے کے بعد 2 جنگیں، عظیم جنگیں اور کروڑوں انسانوں کا خون بہانے کے بعد یہ توفیق ملی اقوام متحدہ کی آرگنائزیشن کو کہ وہ ایک چارٹر بنائے جس چارٹر میں یہ بات تسلیم کرے کہ ایک کرۂ ارض اور ایک خاندان اور ایک مستقبل. یہ تو UNO کے چارٹر میں کہا گیا. اور جب UNO کے چارٹر میں یہ کہا گیا تو ہندوستان میں جب قانون تیار کیا گیا، جب کانسٹیٹیوشن بنایا گیا، تو اسی اصول کو اختیار کیا گیا جو 1450 سال پہلے آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے الفاظ میں دنیا انسانیت کو سنایا تھا. لوگ بھول جاتے ہیں، فراموش کرتے ہیں. اس کو سامنے لانے کی ضرورت ہے، بیان کرنے کی ضرورت ہے تاکہ حقیقت واضح ہو جائے. تو اب اس کے بعد یعنی ہندوستان کا جب کانسٹیٹیوشن بنا تو اب یہاں ذات پات کا اس طرح سے انکار کیا گیا کہ اب ذات کی بنیاد پر تقسیم نہیں ہوگی، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی حقیر نہیں، کوئی باعزت نہیں، سارے شہری برابر ہیں. نہ مذہب کی بنیاد پر تفریق کی جائے گی، نہ نسل کی بنیاد پر، نہ رنگ کی بنیاد پر، نہ پیشے کی بنیاد پر. ہماری کانسٹیٹیوشن میں فنڈامنٹل رائٹس کے چیپٹر میں اس کو طے کیا گیا. اسی لیے آج یہ موقع مل رہا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے ایک کرۂ ارض، ایک خاندان، ایک مستقبل. بہرحال یہ بہت اچھا خوبصورت عنوان ہے اور آج کے اخبار میں یہ عنوان آیا اور تھوڑی سی تفصیل آئی G20 کے سلسلے کی، تو میں نے
یہ چاہا کہ میں بھی اپنے کچھ تاثرات ظاہر کر دوں، کچھ تبصرہ پیش کر دوں اور یہ کہوں کہ اعلان بہت اچھا ہے، عنوان بہت اچھا ہے، استقبال بھی بہت اچھا کیا گیا ہے، اور کاش کہ یہ عنوان عملی زندگی میں اختیار کر لیا جائے۔ سب سے پہلے ہندوستان میں اس کو نافذ العمل کیا جائے، کوئی تفریق، کوئی ڈسکریمنیشن لوگوں کے درمیان نہ ہو، کوئی ماب لنچنگ نہ ہو، کوئی ظلم نہ ہو، کوئی تشدد نہ ہو، کوئی ذاتی نہ ہو، اور کسی کا مکان نہ گرایا جائے، کسی پر ظلم نہ، کسی نوعیت کا نہ ہونے دیا جائے۔ یہ اصل پیغام ہے۔ کاش کہ اس اجلاس کا یہ پیغام اور یہ عنوان ہندوستان کی سیاست کا عملی عنوان بن جائے۔